آپ کے اندر امیر بھی ہوں گے, متوسط طبقے والے بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے, پڑھے لکھے بھی ہوں گے, اور جنہوں نے 5 جماعتیں نہیں پڑھی, جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا, وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. میں ان کو ان پڑھ نہیں کہوں گا, کیونکہ یہ بال جو سفید ہیں یہ دھوپ میں نہیں ہے, تجربہ علم کتابوں سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے بڑی غلطی آج کا نوجوان کر رہا ہے کہ وہ اس نے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا, انہیں پتہ نہیں دادا کون سی نانا کون سی, پوچھا دادی دا کی نا پچھلا ورلڈ کپ کون جیتا, پھر پڑھ کر بولنا شروع کر دے. جس نے باپ کے مرنے کے بعد پھپھی کو سلام کرنا چھوڑ دیا, تائے چاچے کی گلی سے گزرنا چھوڑ دیا, کتوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, تائے کو دیکھ کے منہ چھپا رہا ہے, بتا تیرے دل کے اندر نرمائی کہاں سے آئے گی؟ باپ سے گفتگو کرتے چبڑ چبڑ کر رہا ہے, ماں کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو, جب بیٹا باپ 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 بلائے, بیٹا یوں کر کے بات کرے, اپنی مونچھوں کے بال اپنے دانتوں میں دے کے چبانے لگ جائے, سمجھ لو کہ اللہ اکبر, باپ اور ماں کے ذلت کے دن آ گئے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرا بندہ, زانی زنا کر کے آوے گا, معافی مانگتا ہے, چھوٹ مل جائے گی, شرابی کو چھوٹ مل جائے گی, چور کو چھوٹ مل جائے گی, 2 چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, 2 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خبردار شرک کر کے نہ آنا, میرے ساتھ کھڑی ہو, پڑی ہو, لیٹی ہو, بیٹھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, لکڑی ہو, لوہا ہو, درخت ہو, قبر ہو, مرد ہو, کوئی بھی ہو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو چاہوں جسے چاہوں معاف کروں گا, مشرک کو میرے دربار میں معافی کوئی نہیں. وبالوالدین احسانا, ماں باپ سے حسن سلوک, 2 چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں. عقیدے کی بات سنو, ذات میں صفات میں واحد ہے بس. روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا کرو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مرنے کے بعد رشتہ داروں کو چہرے پر نکھار نظر آئے گا, آسمان کے فرشتوں کو توحید کا سہرا نظر آئے گا. کوئی بھی ہو بھائی, کسی مسلک سے, کسی فرقے سے ہو, اور بھائی زنانی کے ساتھ شریکہ برداشت کرے گا؟ خدا کی قسم, زنانی کی کیا عزت ہوگی جو میرے اللہ کی عزت ہے. بہن کے ساتھ کوئی کھڑا برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا. کوئی کچھ نہیں کرتا, سب کچھ اللہ کرتا. بس سب سے پہلے یہ خدا کی قسم, میں تنگ نظری کی بات نہیں کہی, یہ اللہ کا, میرے اللہ کا حق ہے. زمین میرے اللہ نے بنائی, سورج چاند ستارے سب کچھ میرے اللہ, تو کم از کم اتنا حق تو ہے کہ ذات میں صفات میں ہماری آنکھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آنا چاہیے. 4 بنیادی عقیدے, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, ختم نبوت کا, عقیدہ موت اور مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کے دربار میں جانے کا, 4 بنیادی عقیدے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, اس دور کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, خواہ وہ کسی صورت میں ہو, گورا ہو, کالا ہو, چٹا ہو, عصبی ہو, نسبی ہو, سید ہو, قریشی ہو, کمبو ہو. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے, آمنہ کے لال کے شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. ختم. مرنا ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے. 3 نظریات تو کسی نہ کسی درجے میں ہر کوئی مانتا ہے. مرنے کے بعد, جس طرح یہ جملہ ہماری زبانوں پہ اے جہاں مٹھا, مرنے کے بعد جی اٹھنا, یہ کوئی نہیں مانتا. حضور کی سیرت میں نماز کی جھلک ہے, روزے کی جھلک ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کی جھلک ہے, ساری چیزیں نظر آئیں گی. میرے عزیزوں, جو شادی کا موقع ہے, بھائی احمد صاحب نے, سلیم صاحب نے آپس میں نسبتیں قائم کی. یہ گھروں کے اندر کمکمے, دعا کرو آج ان دونوں بیڑوں کو, دعائیں دے کے جاؤ, یا اللہ یہ گھروں کے باہر جو روشنی کی لڑیاں لگی, اللہ انہیں اندھیرے سے بچانا.
یا اللہ اس کے سہرے میں ایسی ایسی برکت عطا فرما، ایسی خوشی عطا فرما دے الہ العالمین دے سواگن لال رنگ کا نیلے رنگ کا جیسا بھی گوٹے والا موتی والا جوڑا پہن کے آئے گی، اللہ جل شانو اس کی چمک اتنی پیدا کر دینا کہ اس کے موتی کی چمک جس کے چہرے پہ پڑے الہ العالمین اسے تو وقت کا بختیار کاکی عبد القادر جیلانی بنا دے، بایزید بستامی بنا دے۔ میری بہنوں سے مجھے گلا یہ نہیں کہ کھانے اب بیان کے بعد سالن ٹھنڈا ملے گا، چاول ٹھنڈے ملیں گے، کیا پتا پانی میں برف ملے یا نہ ملے۔ مجھے یہ گلا نہیں کہ عبدالحنان کے لیے چرپائی پر تم نے چادر نہیں بچھائی یا پرانی بچھائی۔ مجھے یہ گلا نہیں کہ ایسی والا کمرہ دیا، سادہ کمرہ دیا۔ مجھے آج میری بہنوں سے گلا، مجھے آج میری بیٹیوں سے گلا۔ اللہ اکبر، تمہاری گودوں کے اندر چہرہ تو وقت کے ولی کا چمکنا چاہیے تھا، تمہاری گود میں تو محمد مل قاسم آتا، صلاح الدین ایوبی آتا، سلطان نور الدین زنگی آتا، محمود غزنوی آتا۔ بتا 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 کہ اس گلشن نے، اس فیکٹری نے عبد القادر جیلانی پیدا کرنے کیوں چھوڑ دیے؟ نظر مکان کو نہیں لگی، دکان کو نہیں لگی، نظر کاروبار کو نہیں لگی، گاڑی کو نہیں لگی، گائے کو نہیں لگی، بھینس کو نہیں لگی۔ گائے کو نظر لگ گئی دودھ دینا چھوڑ دیا، بھینس کو نظر لگی پھل دینا چھوڑ دیا، تجھے کس کی نظر لگی؟ اللہ اکبر، تیری گود کے اندر کتے بلے آئے، تیری گود نے انسان دینا چھوڑ دیا۔ اپنا بھی تو علاج کروانا، جس کے سامنے جاتی ہے پیٹ ننگا کر کے پڑ جاتی ہے۔ بابا جی پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ ہو، ان نئی جنریشن سے کیا اب میں بات ذرا بزرگوں سے کروں گا۔ یاد ہے بابا جی؟ غیرت جاگتی ہے، اللہ ترقی دے۔ جب میری 15 سال کی بیٹی اور 20 سال کی بہو ننگے سر میرے سامنے آتی ہیں اور کہتے ہیں بجی روٹی کھاؤ گے، مر نہیں جاتے؟ جن ماؤں کا تم نے دودھ پیا، جن ماؤں کی گودوں میں تم کھیلے، رب اکبر کی قسم ہے اتنی با کردار وہ مائیں تھی، آسمان کا سورج ان کے سر کے بالوں کو دیکھتا شرماتا تھا۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں؟ من و من مٹی کے نیچے جا کر قبر کے بکسے میں جا کے بیٹھ گئی۔ وہ مائیں تھی جو ساری زندگی اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے گھر والے کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے کبھی اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ آج بھائی بہن کے پیٹ پہ کان لگا کے کہتا ہے اللہ اکبر، لڑکی آ رہی ہے کہ لڑکا آ رہا ہے، دیکھ میرا پانجا کی حرکتہ کرتا پیا۔ یہ وہ بھائی تھا 9ویں مہینے کے 29ویں دن تک، جسے یہ نہیں پتا چلتا تھا ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے۔ شام کے وقت ماں گڑ کی ڈلی دیتی تھی یا چھوارے یا چینی دیتی تھی، جا مولوی صاحب تو دم کرا کے آ جا۔ بھائی پوچھتا تھا بخار ہے، سر میں درد ہے، کہ گڑ کی ڈلی دے کے کھجورے دے کے مولوی خود ہی سمجھ جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے جب تک گھر کے اندر اوہا کی آواز نہیں آیا کرتی تھی، گھر والے کو یہ نہیں پتا لگتا تھا اللہ اکبر میری بہن ماں بن گئی اور میں بچے کا ماموں بن گیا، نہیں پتا تھا، بے شک نہیں پتا تھا۔ جس دن بہن امید سے ہوا کرتی میکے میں سسرال میں گھر کے چوتھے کمرے میں اس طرح بند ہو جایا کرتی تھی جس طرح میرا عزیز ہو دلہن ڈولی میں بیٹھنے سے پہلے چھپ جایا کرتی ہے۔ پھر آنے والی اولاد بچپن میں اتنی بادب تھی، ماں کے بال نہیں پکڑتی تھی، ماں کا گریبان نہیں نوچتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے چھوٹا بچہ ماں کا دودھ پی کے ماں کی گالوں پہ یوں کر کے ہاتھ لگایا کرتا تھا۔ اب تو میرے عزیزو بچہ روتا ہے ماں کے منہ پہ تھپڑ مارنے لگ جاتا ہے، کہتی نکا بڑا شرارتی ہے، اس کے ہاتھ کو بھی روک لے، آج اس کا تماچا تیرے منہ پہ لگا، جب اس کا ہاتھ جوتا ہوگا تیرے سر پہ لگے گا، خدا پاک کی قسم ہے 311 چک کے اندر تیری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ابا کتھے مربے تھے، پرا کتھے مربے تھے، گھر کس کے حوالے کر دیا؟ وارے انسان مربے کی چوکیداری کے لیے منجا کھیتوں میں بچھا لیا، گھر کی عزت کی چوکیداری کے لیے دروازے کے آگے کتا لا کے بٹھا دیا، مر نہ جاوا۔ کیا بے شک
کتنی بڑی تیری عقل تھی، کتنی بڑی تیری عقل تھی. گلی میں ڈگڈگی بجی، بچے 10-10 روپے لے کے آٹے کا کولا لے کے چلے گئے. کیا ہے؟ بندر کا ناچ ہے، ناچتا ہے. وہ کہتا ہے بابو کیسے بنے گا، مہمان کیسے بنے گا، سسرال کیسے جائے گا، دولہا کیسے بنے گا. آسمان کے فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں اللہ یہ انسان ہے جس کے بارے میں کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یا اللہ کتنے کردار والا تھا، کتنی محنت والا تھا، کاش یہ محنت اپنے بچوں پہ کرتا. اس نے بندر پہ محنت کر کے انسان بنا دیا، بچوں پہ محنت نہ کی بچہ جانور بن گیا ہے. سارے بیٹھے ہو، قسم اٹھا کے بتاؤ بابا کرے بہندہ سی، بابا ابا گھر میں ہوتا تھا، کمرے میں پھٹکنے کی 7 بچوں کی جرت نہیں. بے شک بے شک. حیاک اللہ. گھر کے صدر سے اگر بات کرنی ہوتی تھی تو جنرل سیکرٹری ماں کے کہا اب میں تو کر، میں نہیں کرتا تو کر. آ جڑا ہاں اور بکی گل ہے، کی گل ہے، اور کر لیں گے. پھر یہ میرے عزیزوں مرتا ڈرتا 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 باہر آتا ہے. پھر یوں کر کے سر میں کھرک ہاتھ، سن دے نہیں، سن دے نہیں، من دے نہیں، من دے نہیں. اولاد نے نہ مانی، اس کے یوں ہاتھ اٹھے کر ابا اٹھا لے، اللہ نے مان لی، چلا جا کوئی نہیں، بہت عزت کروا لی تو نے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما، 3 حکم، قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خبردار آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرنی، کندھے اٹھا کے بات نہیں کرنی، سینہ تان کے بات نہیں کرنی، آنکھ مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی، کندھے جھکا کے بات کریو، جی جی کر کے بات کریو، آنکھیں جھکا جھکا کر، پلکیں بچھا بچھا کے بات کریو. اگر وہ زبان کے کڑوے میٹھے ہو تو نے بس ایک ہی دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور نہ بولنی کچھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. بچا کیا ہماری داڑیوں میں یہ چٹے بال. آسمان کے فرشتوں کو تو حیا آ گیا، جس کو سارا دن میں نے کولو کے بیل کی طرح ہلوں میں، ریڑیوں میں، گاڈوں میں، کندھے پہ بوریاں اٹھا اٹھا کر، تگاریاں دیواروں چھتوں پہ اٹھا اٹھا کر، سارا دن کھیتوں میں. اور آج دنیا کہتی ہے میرے ابے نے میرے لیے کی کیتا. خدا پاک کی قسم وہ دن یاد کر 6 مہینے کا تھا، تجھے اتنا بخار تھا اور تیرا باپ راتوں کو لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا بھیکے مانگ رہا تھا. تیرے جیسا بغیرت کوئی نہیں، اس کے جیسا غیرت والا کوئی نہیں، تیرے جیسا بے خبر کوئی نہیں، اس کے جیسا خیر خواہ کوئی نہیں. لوکی کہندے میرے ابے نے میرے لیے کی کیتا. جا جا کے علاقے کے کھیتوں سے جا کے پوچھ، سانپ بچھوؤں کی پرواہ کیے بغیر راتوں کو گرمی کے موسم کے اندر گوڈے گوڈے پانی کے اندر کھڑا ہو کر کھیتوں میں کون پانی لگاتا تھا. بے شک بے شک. آج کہتا ہے میرے ابے نے میرے لیے کیتا کی، تیرے لیے یہ کیا، اس نے کبھی عید کے نئے کپڑے نہ پہنے. بے شک. پیروں میں جوتیاں صحیح. سارا دن عید کے دن صبح سے شام تک امیر تیرے دروازے پہ، غریب تیرے دروازے پر، سارے کے سارے آئے، ابا نظر نہیں آیا. بقرہ عید میں میرے عزیزو جانور کے گلے پہ چھری پھر رہی تھی گھر کے اندر، اور تو ٹکے کباب کھا رہا تھا. تیرا بچہ باپ، تیرا باپ روڈ کے اوپر دہی بڑے اور گول گپے کی ریڑیاں لگا رہا تھا. اسے اس دن بھی گھر میں کھانا نصیب نہ ہوا. اب کہتا باپ نے کیا کیا. واہ شیخ واہ، حق بات ہے. باپ سراں دے تاج ہندے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہیں. بے شک بے شک بے شک. کلمہ شہادت کا نعرہ لگا، 4 کونوں سے یوں کر کے چرپائی کے کندھا دیا اور یوں کر کے لے کے جا رہے ہیں. چرپائی کی آگے والے حصے پر، چرپائی کے بائیں پر میرے عزیزو آگے لکھا ہوا ہے 4 بول اگر تجھے سمجھ میں آ گئے تو تیری غیرت جاگ جائے گی. بے شک بے شک.
सारा दिन मामा नू सुनाइया, रात को माँ को सुनाई, कभी बीवी के जरिए सुनाई, कभी बच्चों के जरिए सुनाई, कभी दोतरे पोतरे डांट के चले गए, कभी बहन भाई डांट के चले गए, कभी जवाई के आगे सर झुकाया, कभी बिनोई के आगे सर झुकाया, कभी बीवी के आगे शर्मिंदा कर दिया। जाते हुए अल्लाह अकबर जुबान से एक गिला करके चली गई, काश तू पढ़ा लिखा होता, माँ का फरमा बरदार होता, तुझे चेहरे पर माँ की मायूसी की लाइनें पढ़नी आती, तुझे पता लगता। पता चरपाई के ऊपर 4 बोल लिखे थे। जब जनाजा घर से निकला तो लिखा था, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, बड़े बड़े पापड़ बेले। अब्बा तो छोटी सी उम्र में फौत हो गया था, लोगों के बर्तन इसने मांजे। रब्बे अकबर की कसम है, बर्फ का प्याला लेने के लिए गई, जब तक 50 किलो के गट्टू की गंदम साफ नहीं कराई, किसी ने बर्फ का प्याला न दिया। अगर किसी से पानी मांगने गई, उन्होंने कहा बीबी मेरे झाड़ू दे के चली जा। बड़ी बीबी, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों ताने मिलते थे। बची रोटियां ये लेके आती थी, फटे कपड़े ये लेके आती थी, कमरे के अंदर डस्टिंग ये क्या करती थी। लोग कहते सी कौन है, बीबियां कहती सी बंदा ही फोत हो गया, लवारस है, घर के अंदर पोछा मार दी, 50 रुपए दे देना, ये ते राजी हो जाती है। तो कहां से फीसें लेके आई, कहां से तूने घर के अंदर कहा बोतल पीनी, इसे कहां से पैसे लेके आई। अब्बा था नहीं, दुकान बंद हो गई, 6 बच्चे छोड़ के चला गया, 4 बहनों का जहेज कहां से बना, किसके आगे भीख मांगती रही, किसके आगे हाथ जोड़ती रही। लेकिन जालिमो तुमने कदर न की, जाते हुए लिख के चलेगी, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। बहनों को बहन भाइयों की लड़ाई हो रही है, तू ले जाना, तेरी मेरी लगती, तेरी कोई लगती। देखो मौलवी साहब और लोगों जा ज़कात शरीयत के मसले पूछने थे, वहां बैठ के पूछते हैं, असी 4 भरा जी, सारी जिम्मेदारी मेरे ते दिल भरावां नूं अज़ाब होएगा। करी शुक्र कर खुदा का, अल्लाह अकबर। किसी के खाते में गाय आ गई, किसी के खाते में भैंस आ गई, तो मुकद्दरों वाला था, तेरे खाते में माँ की खिदमत आ गई है। क्या ही बात है। सुबह सुबह जब मुरब्बे जाया करे, मेरे लाडले, बात याद रखना, फकीरी जिंदगी गुजर गई फकीर की, यही काम करते। अब तो जरा मेरे अजीजों, क्योंकि हालात पतले पतले, 1-2 तकरीरें ज़ोना होती हैं, वरना 7-7 8-8 प्रोग्राम। बीमार था रमजान की 29वीं रात में भी आखिरी बयान 3:50 पर 7वां बयान था 29वीं रात को। मेरे खुद अंदर मेरे जान नहीं, रोजाना का ये मामूल। अभी मेरे अजीजों, मुहर्रम रबीउल अव्वल आएगा, यही हाल हो जाएगा, दिन रात सुबह शाम प्रोग्राम होंगे, हर जगह ये दुखड़ा सुनाता रहता हूँ, हर जगह तुम्हें नेक तमन्नाएं दुआएं दे के जाता हूँ। मेरे प्यारों, जब सुबह सुबह घर से निकला करो, स्कूल वाला स्कूल के लिए जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जाए, खेत मुरब्बे वाला खेतों के लिए जाए, फेरी लगाने वाला साइकिल पर रेडी पर फेरी लगाने के लिए जाए, दुकान वाला अपने हाथों में दुकान की चाबियां लेके जाए। अम्मा अब्बा नजर न आ रहे हो, ऐसे तलाश किया कर जैसे छोटे बच्चे को तलाश करता है, जहां नजर आ गए एक दफा मुस्कुरा के देख लिया कर, तेरा हंसना हो जाएगा, उनकी अल्लाह अकबर कलेजा बड़ा हो जाएगा, तेरे खाते में हज उम्रे का सवाब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर माँ से पूछ लिया कर, पता है इन्हें कहना पुत्र जो मर्जी कर ले, माँ दे पैना ते हथ रख के, अब्बे दे गोडियां ते हथ रख के, अब्बा जी की पकाना है, अब्बा जी तुसी दसो अज की खाना है, अब्बू जी तुसी दाल पकाइए, हलीब पकाइए, अब्बू जी पिंडियां पकाइए, तोरियां। बाप ने तो ये कहना पुत्र जी तेरी मर्जी पका ले, मैं तो इन्नी खानी है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर बाप की मर्जी से दस्तरखान बिछ गया तो तेरा दस्तरखान भी नूर अला नूर हो जाएगा, तेरा मिजाज भी नूर वाला हो जाएगा। नूर वाला क्या, खुशी खुशी वाला हो जाएगा, अल्लाह को राजी करने वाला हो जाएगा। और जब तुझे मौका मिले रात की तन्हाई में, दिल के उजाले में, माँ के पैर पकड़ के दबाने शुरू कर दिया कर, अब्बा जान के सर में तेल लगा दिया कर, बीवी से कहा कर आज सादत मुझे दे, अब्बा के कपड़े मैं इस्त्री करके पहनाऊंगा। खुदाए पाक की कसम वो मंजर याद कर, तेरी माँ ने तुझे कभी बगैर इस्त्री के कपड़े नहीं पहनाए। अल्लाह अकबर। तू माँ को मैले कपड़े देखकर मुंह फेर के क्यों जा रहा है? लगता है तेरे खूनी रिश्तों के अंदर दूध का पान पतला नहीं हुआ, गर्मी की वजह से दूध पतला नहीं हुआ, तेरा खूनी रिश्ता ही पतला हो गया। अल्लाह अकबर। बहने अल्लाह अकबर भाइयों का मान होती है, कोशिश करना इनको हंसा हंसा के भेजना, रजा रजा के भेजना, हंस हंस के दरवाजे से रुखसतों दरवाजे पे आए। यकीन जानो मेरे अजीजों बहनों का नुरुलाना, अगर एक बहन ने भाई का गीला कर दिया अगला जहान मुश्किल हो जाएगा, अगर बहन ने हंस के दिखा दिया तो अगला जहान आसान हो जाएगा। बहन दरवाजे पर माँ बाप के मरने के
بعد بہن دروازے پر آئے ایسا استقبال کرنا کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنا باپ یاد آ جائے. اس طرح جفی پا کے پیار کرنا کہ اللہ اکبر. آج ریجا لا دیتیاں, آج بھائی اکرم نہیں کھڑا تھا, میرا ابا اسلم کھڑا ہوا تھا. آج اللہ اکبر بہنوں سے بھی عرض کروں گا بھائیوں کے گلے نہ کرنا, اور گلے کرنے کے لیے تمہیں تھوڑی چیزیں ملی, بہنوں کے گلے نہ کرنا. جتنا بھی سخت ہوئے, جتنا بھی سخت ہو, اس کی سختائی ساری اس وقت نکل جاتی ہے, ساری. جب تجھے پھولوں کی سیز سے اٹھا کر, تجھے گوٹے والا جوڑا پہنا کر, جب تجھے کسی کی جھولی میں ڈالتا ہے, تو یہ جوان جو کبڈی بلاکھڑے میں 10-10 کو بچھاڑ دیتا ہے, اس وقت تیرا چہرہ دیکھ کے یہ بھی رونے لگ جاتا ہے. گلے نہ کری پراوا دے کر دے. جب بھی تجھے موقع ملے ہاتھ اٹھا کے دعائی کرنا, دعائی کرنا. واہ جی واہ شیخ واہ. زادک اللہ. میرے ویرو گھر میں جایا کرو, سارا دن کھو کھو پہ بیٹھے رہتے ہو گرمی کے موسم میں روڈوں پر, کیا یہ اچھا ہو. میں تمہیں رب کی رحمت آنے کے میں رستے میں تمہیں بتاتا ہوں. بہن برتن مانج رہی ہو, اٹھا کے تو لگانے لگ جا. بہن جھاڑو دے رہی ہو, پوچھا تو مارنے لگ جا. منجی وہ بچھائے, بستر تو بچھانے لگ جا. اللہ اکبر. بہنوں سے بھائی پیر تو دبواتے ہیں, کاش وہ وقت آ جائے کہ بھائی بہنوں کے ہاتھ چومنے والے بڑھ جائیں. پھر دیکھ گھر کا منظر کیسا سہانا ہو. گھر میں اے سی لگے نہ ملے, لیکن خدا پاک کی قسم اللہ جنت کی ہوائیں تیرے گھروں میں چلا دے گا. مزاج تو بنا. واہ شیخ واہ. بارک اللہ. بیٹی زحمت نہیں, بیٹی رحمت ہے. آوے گھر کے اندر. میں نے علماء اکرام سے سنا, جب بیٹی پیدا ہو, ماں باپ کا منہ بن گیا, آسمان سے فرشتہ آتا ہے, دونوں پر اس کے زمرد کے موتیوں کے ہوتے ہیں, یوں کر کے ماں اور بیٹی پہ پھیلا دیتا ہے. کہتا تو بھی کمزور, تو بھی کمزور, کہاں ہے تیری کفالت کرنے والا, کہاں ہے تیری ذمہ داری اٹھانے والا, کہاں ہے اس کا باپ. میں آسمان سے اس باپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا, تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی, خدا کی رحمت آ گئی. مبارک مبارک. آج کے بعد پریشان نہ ہونا, جتنے تیرے بگڑے کام ہیں ان کو سنوارنے کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا. حق بات, حق بات. شادی 6 چیزوں کا نام ہے, تھوڑا سرچ کر دوں نا. شادی 6 چیزوں کا نام ہے. 2 فرض ہیں, 1 واجب ہے, 3 سنتیں ہیں. 2 فرض ہیں, 1 واجب ہے, 3 سنتیں ہیں. برات چلی گئی کہ جائے گی؟ ابھی ہوگی ماشاءاللہ. دولہا دولہا بن کے گیا, دولہن کے گھر چلا گیا, اور بڑی بوتلیں چلی, بڑی آئس کریم میں کھانے چلے. ایک مولوی صاحب اس کر کے مظلوم مولوی ہے, ایک ڈیری چک کے لے کے آیا. جس گاڑی میں گیا وہ گاڑی 45,000 کی, مولوی صاحب کا رجسٹر 2,000 روپے کا. اور بڑے نے بس بڑے نے حق بات, حق بات. جتی چھپائی علی 20,000 لے گئی, مولوی نے پھر بھی 2,000 ہی ملے. سیپی والا کارڈ وڈن والا 1,000 لے گیا, مولوی پھر بھی 2,000 ملے. مدرسے میں شام کو فون آیا, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں جی حضرت صاحب سو گئے جے؟ انہیں کہ جاگ دے پہ. ہاں مولوی صاحب منڈیا روٹی شوٹی کھا لئی؟ ہاں جی کھا لئی. اٹھاؤ آج تو جاؤ. کی ہویا؟ روٹی ماشاءاللہ ولیمہ بچے دا ولیمہ کیتا سی. جی جی اچھا کیتا سی, روٹی بچ گئی سی. باہر سٹن تو بہتر ہے, سمجھا مدرسے طالب علم دے منہ لگ جائے. مولوی صاحب جزاک اللہ. میں کھڑا بوئے تے لے, خبردار. کہ کتے کھا گئے, بلے کھا گئے, شریف کھا گئے, بدماش کھا گئے. اب قرآن کے وارث یاد آئے, جا صبح چڑیوں کو ڈال دینا, کھیتوں میں چوکوں پہ ڈال دے, جانور کھا جائیں. خبردار دار روٹی چھڑا کر میں چھوٹے گوشت کا لالچ نہ دے. رب اکبر کی قسم ہے, چٹائیوں پر بیٹھ کر ہمیں دار روٹی پر ہی خدا کا شکر ادا کرنے دے. تو مرغیاں پروٹھے کھا کر 22ویں گریڈ کی کرسی سنبھالے گا, ہم دار روٹی کھا کر حضور کا محراب اور ممبر سنبھالیں گے. سانو رہن دے, صحیح بات, تیری مہربانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزہ تو تب تھا تجھے قرآن کے وارثوں کی قدر ہوتی. کنیاں دے گا, 80 دے گا پکیاں. کہندا خبردار کوئی ہاتھ نہ لاوے. پہلے 4 دے گا چک کے پہلے مدرسے دے اندر دے کے آؤ. پہلے حضور کے مہمان کھائیں گے, پھر میرے مہمان کھائیں گے. وہ تو یاد نہیں آندا جدو مر جاندہ جی مولوی صاحب بچے کھلا دیو جی, چلو سارے جا رہے ہوں لگے پہ میں. وہ تو یاد آندا. آہو جد روٹی کھان دی واری آئی تے قرآن والے نو جنہ ہاتھ چاہ چاہ کے دعا کیتے, ایک ایک 4 ہو جاؤ, 4 ہو جاؤ, گلوں پھڑ پھڑ کے دنو کر دے. تیرے میرے ورگے آ گئے, اللہ اکبر, جنہوں نے اے نہیں پتا میں ووٹ لین آیا, پیو دی تعزیت کرنا, ٹیشو بھی دے کول, منرل واٹر بھی کول. اور خبردار ان کو کھانا
کھانا کھلا جن کے پروں کے نیچے فرشتے پاؤں پر بچھاتے ہیں، جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں قرآن کے وارث، خدا پاک کی قسم یوں کر کے ہاتھ اٹھا دے، رب ظلمتوں کو بدل کر رحمتوں کے اندر اللہ مزاج کو تبدیل فرما دے۔ تجھے کیا پتا ایک محمدی باغ ہے، ایک جنتی باغ ہے، جنتی باغ مسجد ہے، یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں، محمدی باغ مدرسے ہیں جہاں حضور کے مہمان آتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، مدرسے محمدی باغ ہے، اس باغ کے پودے قرآن پڑھنے والے ہیں، اس باغ کے مالی قرآن پڑھانے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، مدرسے کی خیر خائی کرنے والے اس باغ کے رکھوالے، رکھوالا اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے، مالی اپنا کام پورا کرتا رہے، اور میرے عزیزوں پودے اپنی موج میں مسکراتے رہے۔ رب اکبر کی قسم قیامت آ جائے گی، رب کا قرآن بھی آباد رہے گا، قیامت کی صبح تک محمد کا فرمان بھی آباد رہے گا۔ اللہ میں قبول فرما لے۔ شادی 6 چیزوں کا نام ہے، بس سنو اور دعا کر کے اپنے گھروں کو جاؤ۔ 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ لڑکا دولہا بن کے میرے عزیزوں آ گیا، مولوی صاحب درمیان میں آ کے بیٹھ گئے اور لڑکے کو آفر کی، محمد سلیم بھٹا کی بیٹی کی شادی تیرے سے، نکاح تیرے سے میں کر رہا ہوں، تجھے قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آفر کی، لڑکے نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ مولوی صاحب نے کہا تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا جی قبول ہے۔ یہ پہلا فرض ہے، موجود 2 گواہوں کے ایجاب و قبول، نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ پھر موجود 2 گواہ، کتنے نے شادی دے گواہ؟ اے آگے جی آگے جی، فرمایا میں نے اس لڑکی کی شادی ولد یہ تیرے سے کر دی، تیرے والد کا نام یہ، موجود 2 گواہوں کے ایجاب و قبول پہلا فرض، 2 گواہ پہلا فرض، حق مہر واجب ہے، حق مہر واجب ہے، 3 سنتیں، خطبہ پڑھنا سنت، چھوارے اچھالنا یوں کر کے باندھنا، ٹوکرا گیا یہ سنت ہے بھائی، چھواروں کی ٹوکری آ گئی یوں اٹھایا اور یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا میرے عزیزو ولیمہ سنت ہے، پھر یاد کر لو 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، 3 سنت۔ میرے عزیزو نکاح عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، عبادتوں کے اکٹھے ہونے کا ذریعہ ہے، نکاح عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجدوں میں کرو، عبادت کہاں ہوتی ہے؟ مسجدوں میں۔ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ذکر اذکار اللہ کے گھر میں، عبادت مسجد میں ہوتی ہے۔ فرمایا نکاح عبادت ہے میرے عزیزوں، نکاح آپ نے فرمایا مسجدوں میں کرو، نکاح عبادت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا افضل ترین عبادت ہے، فرمایا اللہ اکبر، نکاح جمعے کے دن کرو، مسجد میں کرو، جمعے کے دن کرو، پھر عبادت کے اکٹھے ہونے کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں مسجد کے اندر مسجد کے اندر جب نکاح ہوگا فرشتوں کا ماحول ملے گا، ہر بندہ باوضو ہو کے آئے گا، ہر بندہ مسجد کا احترام کرے گا، کسی کی زبان پہ گالی نہیں ہوگی، کسی کی زبان پہ گفتگو بےہودہ نہیں ہوگی، ہر کوئی سبحان اللہ واہ مبارکباد کی باتیں کرے گا۔ پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، نماز کا وقت ہوگا، نماز بھی پڑھ لی جائے گی، اذان بھی سننی لی جائے گی۔ پھر میرے عزیزو دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے جائیں گے، نہ کوئی بھنڈ آئے گا، نہ بڑبڑ کرنے والا آئے گا، نہ کوئی باندھا نچانے والا، نہ ڈھولکیوں پہ سیرا پڑنے والی آئیں گی۔ عبادت تھی، عبادت والی جگہ پہ ہوئی، عبادت کرنے والے لوگوں کے درمیان ہوئی، پھر عبادتوں کے اکٹھا ہونے کا۔ جب نکاح ہو جائے گا تو آنکھ بے حیائی سے رک جائے گی، جب نکاح ہو جائے گا تو بے لذت گناہ سے وجود رک جائے گا، بے حیائی کی طرف سے بےہودہ باتوں سے رک جائے گا، موبائل کی گندی دنیا سے ذہن مٹ جائے گا، پھر اپنی نسل کو بڑھانے کی فکر ہو جائے گی، پھر آگے نسل بڑھے گی، کوئی بیٹا بن کے حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی شیخ الحدیث و تفسیر بنے گا۔ میرے عزیزوں بیٹی بنے گی حافظہ، بیٹی آئے گی حافظہ بنے گی، قاریہ بنے گی، عالمہ بنے گی۔ اب بتا نکاح تھا مسجد کے اندر ہوا، عبادت والی جگہ پر بندوں نے عبادت کی، اللہ نے اس عبادت سے کتنی راہوں کو کھول دیا، بیٹا عالم بن گیا، بیٹا حافظ بن گیا، بیٹا قاری بن گیا۔ اور تو اور چلتا ہوا گدا گاڑی والا، ریڑے والا، اس نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا نماز ہو رہی ہے؟ کہ نہیں نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہ سنت طریقے سے نکاح ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ میرا بچہ جوان ہے، مجھے توفیق ملی تو میں بھی سنت طریقے سے نکاح کروں گا۔ دل کے اندر یہاں بیٹھے 36 نے کہہ دیا انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں بھی نکاح مسجد میں کروں گا۔ تو کتنی عبادت کو وجود کے اندر لانے کا ذریعہ بن گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے میں نے سنا، فرمایا اولاد کے 3 حق ہیں، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم واہل بیتی و تلاوت القرآن، اپنے بچوں کو اللہ اکبر حضور کی محبت کے تذکرے سناؤ۔ جب لیلا مجنون ارتغى الاحرام جنون
ہم بھی تو موبائلوں کی دنیا میں رہتے ہیں. جب ایسی بےہودگی جائے گی تو تیرا بیٹا صدیق عمر کے ترانے کہاں سنے گا؟ پھر تو میرے عزیزوں انہیں سے جنگ جمل اور جنگ صفین یاد آئے گی. پھر عثمان کے مقام پہ انگلیاں اٹھائے گا, حضرت علی کی شجاعت پہ انگلیاں اٹھائے گا. پھر صحابہ کو علی کو آمنے سامنے لے کے آئے گا, ماں بیٹے ماں عائشہ کو علی کو آمنے سامنے لے کے آئے گا. خدا کے واسطے بےہودہ ماحول سے, بےہودہ گیدرنگ سے توبہ کرو اور اپنوں کے اندر بیٹھنا سیکھو, اپنوں سے سمجھ کی بات لو. زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارو. بازاروں میں کیا ملتا ہے؟ دہی بیچنے والا دہی بیچ رہا ہے, اب وہ تھیلی پڑ لا تو تے آنا وہ ہاتھ رکھ لا, تجھے کیا لینا دینا. بے شک. اسی کی دکان پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہو, اتنے بیٹھ کے چائے کہہ رہے ہیں دہی, اور پورا بھی تو لیا کہ نہیں تو لے لے. پتہ نہیں اس کی چائے کے ذائقے میں گڑبڑ تھی, پتہ نہیں اس کی مٹھاس کے, جہاں موقع ملتا ہے تیر چلانے میں دیر نہیں کرتے. راہی کاٹتے. بھتیجی کی شادی ہوئی, بھتیجی کی شادی, تایا بیٹھا ہوا ہے اور لڑکی کے سسر سے کہہ رہے ہیں چنگی طرح دیکھ لیا سی کہ نہیں دیکھ لیا سی, پھاڑ چل رہی. اللہ نہ میرے بہو, ایک معاشرہ ہم نے قائم کرنا ہے, پوری دنیا کو میسج دینا ہے. میرے عزیزوں پوری دنیا کے اندر مسلمان کا اس وقت مقام کیا ہے؟ ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے؟ میرے عزیزوں کیا بےہودگیاں. اب تو میرے عزیزوں فالوور بڑھانے کے لیے, ٹک ٹاکر بڑھانے کے لیے بہنوں کو ننگی کیا جا رہا, ماؤں کو ننگی کیا جا رہا, باپوں کو ننگی کیا, عبادت والی جگہوں کا بھی تقدس پامال کیا جا رہا ہے. میرے عزیزوں حضور کے روزے پہ درود السلام یاد نہیں رہتا, موبائل یاد رہتا ہے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میرے عزیزوں سبحان اللہ والحمدللہ یاد نہیں رہتا, موبائل یاد رہتا ہے. جگہ تو دیکھ کون سی, جہاں کی مٹی بھی اعلیٰ, جہاں کی ہوائیں بھی اعلیٰ, جہاں کے پتھر بھی اعلیٰ, جہاں کی فضائیں بھی اعلیٰ, وہاں کی کھجوریں بھی اعلیٰ, وہاں کے میناروں کے رنگ بھی اعلیٰ, وہاں کی جالیوں کا منظر بھی اعلیٰ. خدا را یہ مقام بے ادبی نہیں, مقام ادب ہے. اللہ سب کو حج کروائے, کہہ دو آمین. بار بار اللہ عمرہ کرائے, بار بار حضور کے روزے کی زیارت کرائے. بے ادب ہو کے جانا نہ, بے ادب ہو کے آنا نہ. یہ نہ ہو کہ جب میرا عزیز ہو مدینے سے پاکستان آؤ, میرے پیارو جب مدینے سے پاکستان آؤ, کمبل مدینے والا, جائے نماز مدینے والا, اور چوپی مدینے والی, خوشبو تسبیح مدینے والی لے کے آؤ. ایئرپورٹ پر کردار غیروں کا لے کے آ جاؤ. ہم نے کمبل نہیں لے کے آنا, ہم نے میرے عزیزوں ٹوپیاں نہیں لے کے آنی, ہم نے مدینے کا رومال نہیں لے کے آنا, بلکہ مدینے والے کا کردار لے کے آنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آخری بات, وضع القطع, وضع القطع, وضع کہتے ہیں لباس کو, قطع کہتے ہیں کٹنگ کو, قطع کہتے ہیں کٹنگ کو, داڑھی کی ہو, مونچھوں کی ہو, سروں کی ہو. اس وقت جو آپ کے بال ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, اس میں سنت کی معذرت کے ساتھ اللہ معاف فرمائے, میں میر میخ نہیں نکالنا, سنت کی جھلک نظر نہیں آ رہی. بائیں طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے, دائیں طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے. بال اوپر کی طرف کرو, درمیان میں مانگ نکالو, محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. میرے عزیزو حضور نے فرمایا بال اوپر کی طرف بڑھاؤ, داڑھی نیچے کی طرف لے کے آؤ. لیکن میں کیا کروں, ظالم بال نیچے کو لا رہا, داڑھی اوپر کو لے کے جا رہا ہے. تینوں طرف سے لوگ داڑیوں پہ کہتے ہیں اتنی وڈی داڑھی نہیں, اور میرا جی چل وڈی نہ رکھ, اونی تو رکھ جتنا شریعت کہتی ہے. کم از کم تینوں طرف سے ایک مٹھ ہونی چاہیے, زیادہ رکھ لے فتویٰ بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, تیری مہربانی. لیکن اس سے کٹائے گا, بڑھائے گا, تیرا چہرہ بھی نور نور ہو جائے گا. اگر ہٹائے گا تو فطور فطور ہو جائے گا. خدا پاک کی قسم ہے, تو حضور کی سنت پہ کینچی چلا, اللہ خاندانوں کے اندر کینچی چلوا دے گا. توبہ کرو, توبہ کرواؤ. رحمت والے نبی نے یوں کر کے اپنی پنڈلی مبارک پر ہاتھ لگایا کہ شلوار صرف ٹخنوں سے اونچی نہیں بلکہ پنڈلیوں سے بھی اونچی ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی نے, یہ مسئلہ اہل حدیثوں کا نہیں, یہ مسئلہ بریلیوں کا نہیں, سلفی سیفیوں کا نہیں, دیوبندیوں کا نہیں, یہ مسئلہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری داڑھی تینوں طرف سے ایک ایک مٹھی ہونی چاہیے, اس سے بڑی. اور میرے عزیزوں مونچھیں کتروانا ہے نہیں, لمبی رکھ لو, لیکن آپ کے مونچھوں کے بال کھانے پینے والی اشیاء میں شامل نہ ہو, آپ کے بال اوپر کی طرف ہو. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے وضع کہتے ہیں لباس کو. میرے عزیزوں پوچھو مدینے والے کا لباس کیسا تھا؟ کردار کی تو تقریر ہو رہی ہے, لباس کی تقریر کون کرے گا؟ تاکہ میرے عزیزوں ان فضاؤں کو, ان ہواؤں کو, ان درختوں کے پتوں کو
ہمارا عقیدہ نظریہ یہی ساری اللہ کی مخلوق ہے. آج نہیں تو کل اپنا کردار ایسا ظاہر کر, چہرے کا کپڑے کا, اپنی زبان سے کلمات ایسے سنا تاکہ یہ بھی گواہ ہو جائیں, در و دیوار ہوا فضا گواہ ہو جائے. اسی مسجد میں اعلان ہو, حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فلانے کمبودا, فلانے پٹھانڈا, فلانے اوانڈا جنازہ جا رہا ہے. یہ درختوں کے پتے, یہ ہوا فضا کے. مولوی صاحب تو دھوکہ کھا گیا, اوان پٹھان نہیں جا رہا بلکہ محمد کا غلام جا رہا ہے. اپنا کردار میرے عزیزو ایسا پیش کرو, چہرہ بھی, صورت بھی, سیرت بھی. اللہ اکبر. ایسا چہرہ بنا, چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے, کردار دیکھ کر مدینے والا امنا کا لال مصطفیٰ یاد آ جائے. کریں گے انشاءاللہ بھائی. اور ختم نبوت کے صدقے